بھی ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ دیکھیے عزیزو، جب کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم کا دستور یہ ہوتا ہے کہ قسم اپنے سے افضل چیز کی کھائی جاتی ہے۔ جیسے ہم قسم کھائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ امام بارگاہ کی قسم، علم کی قسم، تعبد کی قسم، کیوں کہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں معتبر ہیں، تعظیم کے لائق ہیں۔ یعنی جب قسم کھائی جاتی ہے تو جو لائق تعظیم ہوتا ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو جب ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں تو اس بات کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو جب اللہ قسم کھائے گا تو اللہ بھی اس بات کا خیال رکھے گا نہیں رکھے گا؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّيَالِ الْعَشْرِ، واو ہے، واو قسم۔ جہاں جہاں جو قرآن میں واو آیا ہے یہ واو حرف قسم کہلاتا ہے۔ اللہ واو کے ذریعے قسم کھاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم، وَالتِّينِ، چین کی قسم۔ جہاں جہاں بھی اللہ نے واو استعمال کیا ہے وہاں قسم کھا رہا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّيَالِ الْعَشْرِ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب ہمیں یہ بتائیے وہ 10 معتبر راتیں کون سی ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک اتنی تعظیم والی راتیں ہو گئی جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ پورے سال میں کوئی نہ کوئی 10 راتیں ایسی ہیں کہ جس کی جو اتنی لائق تعظیم ہے کہ خالق کائنات اس کی قسم کھائے۔ اگر رمضان کی راتیں مانی جائیں تو رمضان تو پورا مہینہ معتبر ہے، پوری 30 راتیں معتبر ہے۔ یہ آخر 10 راتوں میں کیا خاص بات ہے؟ اور کون سے 10 راتیں ہیں؟ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ پورے سال کو ڈھونڈ لیجئے، خالی 10 راتیں ملیں گی، وہ ایام اضحیٰ کی 10 راتیں، ماہ محرم کی 10 راتیں۔ علماء کہتے ہیں یہ 10 راتیں ہیں جو امام حسین سے مخصوص ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ان راتوں کی قسم، یعنی یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کی پروردگار قسم کھا لیتا ہے، وہ راتیں امام حسین سے منسوب ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد ایام عشرہ، یہ وہ ایام ہے جس کے کوئی معمولی ایام نہیں ہوتے۔ ایام عشرہ یہ ایام بہت مخصوص ایام ہے۔ یہ ایام کی اللہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شان یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت جو وہ آیت ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تو قرآن میں نازل ہوئی ہے اور جب امام حسین کی شہادت ہونے والی ہے تب بھی یہ آیت آسمان میں گونجتی ہے۔ اسی آیت کو سن کر کے امام حسین تلوار کو یہاں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو عزیزو آپ نے غور کیا کہ یہ وہ امام حسین جن کو پروردگار عالم کیا کہا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے، اے نفس مطمئنہ، جس ذات کو پروردگار نفس مطمئنہ کہتے اس ذات کی کیا عظمت ہے۔ جس ذات کے لیے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہو، پروردگار عالم نفس مطمئنہ کہہ رہا ہو، اس ذات کی کیا عظمت ہوگی۔ اس ذات کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جب وہ رسول کہ جس کے لب کے اوپر وحی کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب حسین کی باری آتی ہے تو رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین مصباح الہدیٰ ہیں۔ مصباح کے معنی بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مصباح کے معنی چراغ کے ہوتے ہیں اور خدا کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا یا نبی اللہ، آپ خالی مصباح کہہ دیتے، یہ خدا کا ہے کہہ رہے ہیں، ہدایت کا چراغ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید رسول کی آواز آئے سنو، تم نے غور نہیں کیا چراغ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک چراغ ایسا ہوتا ہے کہ جو گمراہی کے راستے پہ رکھا ہوگا، وہ بھی چراغ ہوگا، چراغ کہا جائے گا، لیکن اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ گمراہوں کو راستہ دکھائے گا۔ تو راستہ گمراہی کا راستہ ہے کہ میرا حسین وہ چراغ ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے۔ جہاں پہ حسین آ جائے گا وہاں پہ گمراہ لوگ ہدایت پا لیا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے۔ عزیزو یہ کشتی بھی ایک عجیب شے ہے۔ جب جب بھی پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نجات دلائی تو کشتی کے ذریعے دلائی۔ آج یہ دنیا قائم ہے، یہ کس کی بدولت قائم ہے؟ یہ کشتی کی بدولت قائم ہے۔ اگر کشتی نہ ہوتی تو آج ہم اور آپ یہاں پہ نہ ہوتے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب نوح کے پاس کیا تھا؟ ایک کشتی تھی، کشتی نجات تھی۔ ایک کشتی کی بدولت اللہ نے پوری دنیا کو قائم کر دیا۔ جو کوئی بھی کشتی کے باہر چلا گیا گمراہ ہو گیا، ڈوب گیا، بھٹک گیا، اور جو کشتی میں سوار ہو گیا اس کو اللہ نے ہدایت دے دیا، اور ایسی ہدایت دیا کہ وہ امت نوح کہلایا۔ عزیزو اسی کشتی کے ذیل میں واقع ملتا ہے
کہ جب پروردگار عالم نے حکم دیا، جب نوح آئے اور آنے کے بعد کہا پروردگار تیری جو امت ہے، جو تیرے بندے ہیں بہت گمراہ ہو گئے ہیں، ہم ان کو بار بار ان کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں دین کے بارے میں، لیکن تیری جو تیرے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تیرے دین کو نہیں مانیں گے، ان پہ عذاب کو نازل کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ آواز قدرت آئی، اے نوح ٹھیک ہے عذاب نازل کریں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں تیاری کر لو، ایک کشتی بناؤ، اور کشتی بنانے کے بعد جب میرا عذاب نازل ہوگا تو جو میری کشتی پہ سوار ہو جائے گا اس کو نجات مل جائے گی، وہ بچ جائے گا، اور جو کشتی سے دور ہو جائے گا اس کو وہ انسان ڈوب جائے گا، وہ اللہ کی مخلوق ڈوب جائے گی۔ نوح نے اعلان کر دیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اچھا عذاب بھی کیسا تھا؟ پانی کا عذاب، پانی کے ذریعے اللہ عذاب بھیج رہا ہے۔ پانی بھی کیسا؟ خالی آسمان سے پانی نہیں، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پوری چاروں جانب سے پانی ہی پانی نکلنے والا ہے۔ اعلان کر دیا گیا عذاب آئے گا پانی کے ذریعے۔ اب جو امت ہے نوح کی کا ہنس رہی ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، کہیں پانی کا نام، کہیں ایک بوند پانی بھی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا۔ نوح نے کہا ایک مرتبہ کہا نوح نے کہ ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا تو پانی کے ذریعے آئے گا، اور جو کشتی میں آ جائے گا اس کی نجات ہو جائے گی۔ اب نوح یہاں کشتی تیار کر رہے ہیں، نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ اسی نوح کی امت میں روایت کہتی ہے کہ ایک نوح کی چاہنے والی تھی جو نوح پہ ایمان رکھتی تھی، ایک ضعیفہ تھی۔ جب اس نے سنا کہ عذاب آنے والا ہے وہ نوح کے پاس آئی، وہ آنے کے بعد کہتی ہے یا نبی اللہ ہم نے سنا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، کہا بے شک عذاب آنے والا ہے، اور جو میں کشتی میں آ جائے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ تو وہ کہتی ہے یا نبی اللہ ہم چاہتے کہ آپ کی کشتی پہ سوار ہو جائیں، لیکن کشتی کی عظمت کیا ہوتی ہے، ہم چاہتے کہ آپ کی کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ نوح کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب کشتی بن جائے گی ہم تم کو بلا لیں گے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اب وہ ضعیفہ روز آ رہی ہے نوح کے پاس، یا نبی اللہ ہم بھی چلیں گے، یا نبی اللہ ہم بھی چلیں گے۔ اس کا ایمان دیکھیے کشتی سے، اس کا ایمان ہے کشتی کے اوپر کہ جو کشتی پہ آ جائے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ روز آ رہی ہے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ اب نوح ہو گئے پریشان۔ نوح نے کہا ایسا ہے آپ جائیے، جب عذاب آئے گا ہم کسی کو بھیج کے آپ کو بلوا لیں گے، اب دوبارہ ہمیں پاس نہ آئیے گا۔ ضعیفہ کو یقین ہو گیا کہ ایک معصوم نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ہم کو بلا لیا جائے گا۔ ضعیفہ چلی گئی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، ٹوٹی ٹوٹی، وہاں وہ رہتی ہے۔ عذاب آیا، جب عذاب آیا تو ہوا یہ کہ جناب نوح گئے اس ضعیفہ کو بھول، جناب نوح ضعیفہ کو بھول گئے، اعلان کر دیا اور کشتی پہ آ جاؤ۔ جو آیا وہ کشتی پہ بچ گیا، باقی سب ڈوب گئے۔ پورا پرانا واقعہ موجود ہے، نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی۔ اب جب یہ کشتی جا کے رکی، اب جب جا کے رکی ہے کشتی تو اب نوح کو خیال آیا کہ ایک مرتبہ نوح نے کہا کسی پرندے سے کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ جہاں سے ہم کشتی لے کے چلے تھے وہاں کے حالات کیسے ہیں، اب تو وہاں کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، سب کچھ تو ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ پرندہ گیا، آیا، آنے کے بعد سلام کیا، کہا یا نبی اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا سب کچھ تو غرق ہو گیا لیکن اسی مقام پہ ایک جھوپڑی ہے، وہ جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے، وہ جھوپڑی میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ اب نوح کو بھی تعجب ہوا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم پوری کائنات کو ڈبو دیں گے، یہ آخر جھوپڑی کیسے بچ گئی؟ نوح نے ایک مرتبہ آواز دی پروردگار ماجرا کیا ہے، جب تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر چیز ڈوب جائے گی، ایک جھوپڑی کیسے بچ گئی؟ آواز قدرت آئی، نوح کیا تم ضعیفہ کو بھول گئے ہو؟ نوح کیا تم ضعیفہ کو بھول گئے ہو؟ تم نے ضعیفہ سے وعدہ کیا تھا نا، اور اس ضعیفہ کا تمہاری کشتی پہ یقین تھا، بھروسہ تھا۔ جو معصوم کی کشتی پہ بھروسہ کر لے اسے اللہ کبھی ڈبو نہیں سکتا ہے، بھلے وہ کشتی پہ سوار ہو یا نہ ہو، خالی بھروسہ کرنا کافی ہوتا ہے۔ اے نوح، ضعیفہ نے بھروسہ کیا تھا، تم تو بھول گئے تھے، ہم نہیں بھولے، ہم نے پوری کائنات ڈبو دیا لیکن اس کو بھی بچایا، اس کی جھوپڑی کو بھی بچا لیا۔ یعنی اللہ نے ہم کو پیغام دیا کہ جیسے نوح کی کشتی نجات کی کشتی ہے ویسے حسین کی کشتی بھی نجات کی کشتی ہے۔ اب اگر کوئی حسین کی کشتی سے محبت کر لے، اگر کوئی سوار نہیں بھی ہو رہا ہے، اگر توسل قائم ہے تو اس کی نجات ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔
नूह से हमको सबक मिला। ये मत सोचिएगा कि हम करबला में होते तो हमारी नजात हो जाती, नहीं, करबला की बात ही अलग थी, जो लोग थे वो थे। आज हमको यकीन होना चाहिए कि इमाम हुसैन कश्ती नूह के मिस्ल हैं, जो इनसे तवस्सुल कर लेगा उसकी भी नजात हो जाएगी, लेकिन भरोसा होना चाहिए। जैसे उस ज़ईफ़ा ने भरोसा किया था, वो इत्मीनान से बैठी हुई थी, उसको यकीन था कि नूह उनको आके बुला लेंगे। अब नूह भूल गए उसको, नूह की बारी है, लेकिन ज़ईफ़ा को यकीन था। तो इस यकीन ने जनाब नूह के दौर में उस ज़ईफ़ा को बचा लिया। वैसे ही रसूल कह रहे हैं कि मेरा हुसैन कश्ती नूह के जैसा है, मेरा हुसैन की कश्ती तेज चलने वाली कश्ती है। छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम एक अजीब गरीब आपकी हदीस इरशाद फरमाई। एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि मौला, हमने सुना है कि आप तमाम अइम्मा कश्ती नजात है। कहा बेशक, हमारे जज से लेकर के हमारा आखिरी इमाम जो आएगा, हम तमाम अइम्मा, हम चहाता मासूमीन कश्ती नजात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो कहता है मौला, जब आप सब कश्ती नजात हैं तो आपके जज इमाम हुसैन के लिए बिलखुसूस हदीस को इरशाद की गई, हुसैन कश्ती नजात है। तो हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि सुनो, हम सब कश्ती नजात हैं कि मेरा जज हुसैन उसकी कश्ती बिस्सुरा, तेज चलने वाली, तेज चलने वाली है। कैसे? दलील लीजिएगा। दलील ये है कि इधर हुसैन का नाम आया, एक आंसू हुसैन की मोहब्बत में निकला, इमाम ने फरमाया इसकी जन्नत वाजिब हो गई। यहाँ तक कि इमाम ने कहा कि आंसू ना भी निकले, अगर उसके आंखों से मच्छर के पर के बराबर भी एक आंसू निकल आए, जन्नत वाजिब हो गई। यहाँ तक इमाम ने कहा कि आंसू छोड़ो, अगर कोई मेरे जद हुसैन की मोहब्बत में खाली रोने जैसी शक्ल बना दे, जन्नत वाजिब हो जाएगी। लेकिन साथ में इमाम एक जुमला और कह याद रखिएगा, खाली रोना नहीं है, बेहक रही, हुसैन की हक को पहचानते हुए, खाली हुसैन को हज़रत रसूल ना मानिए, बल्कि हुसैन को इमाम हक मानते हुए, हुसैन को वली हक मानते हुए, हुसैन को हुज्जतुल्लाह मानते हुए, इस अकीदे के साथ का हुसैन की याद में एक आंसू निकला, बिस्सुरा, तेज चलने वाली कश्ती है। तमाम अइम्मा की कश्ती नजात की कश्ती है, लेकिन जितनी तेज कश्ती इमाम हुसैन की चलती है, उतनी तेज कश्ती किसी इमाम की नहीं चलती। फिर इमाम कहते हैं सुनो, मेरे जद की कश्ती क्यों तेज चलती है? इमाम ने फरमाया कि बरोज़ महशर जब अहले महशर जमा होंगे तो उनकी 1000 सफ़े होंगी। जब पूरी कायनात जमा होगी महशर में तो उनकी 1000 सफ़े होंगी। उसमें इंसान भी होंगे, जिन्नात भी होंगे, अंबिया भी होंगे, अफसिया भी होंगे, पूरी कायनात जमा होगी और सबका हिसाब किताब हो रहा होगा। इमाम फरमाते हैं कि 1000 सफ़ों में एक सफ़ की शफाअत हम 11 इमाम करेंगे तो मेरा जद हुसैन एकदम 1000 सफ़ों की शफाअत करेंगे। यानी एक सफ़ की शफाअत 11 इमाम मिल के करेंगे और एकदम 1000 सफ़ों की शफाअत अकेले इमाम हुसैन। क्यों? क्योंकि इनकी कश्ती तेज चलने वाली है। हुसैन ने जिसके लिए कह दिया परवरदिगार इसको बख्श दे, फिर अल्लाह पूछेगा नहीं कि क्यों बख्शा जाए, हुसैन ने कह दिया है, लिहाजा हुसैन के कहने पर हर एक की बख्शिश हो जाएगी। ये है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा हुसैन नजात की कश्ती है। तो क्या बयान कर सकता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत को, जिसका सीधा कुरान पढ़ ले, नफ्स मुतमइन्ना परवरदिगार है, जे नफ्स मुतमइन्ना तो हुसैन इब्न अली है। हुसैन की फ़ज़ाइल सुनने हैं ना, तो सुनिए, अगर हम और आप फ़ज़ाइल क्या बयान करेंगे। हुसैन तो उस ज़ात का नाम है जिसके फ़ज़ाइल मासूमीन बयान किया करते हैं, जिसके फ़ज़ाइल को परवरदिगार बयान किया करता है। रिवायत के जुमले हैं, 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत, ये वो मखसूस तारीख है कि रिवायत कहती है कि जितनी शान और शौकत के साथ आसमान से जुलूस चला है इमाम हुसैन की विलादत के ऊपर, उतनी शान और शौकत के साथ जुलूस किसी भी मासूम की विलादत पे नहीं चला। हत्ता कि रसूल कायनात की विलादत पे भी जुलूस नहीं चला है। 1000 कबील को हुक्म दिया गया था, फरिश्तों के 1000 कबीले थे। हर कबीले में रिवायत कहती है हर कबीले में 10,000 फरिश्ते थे। 10,000 फरिश्ते का एक कबील, यानी कि 1000 कबीलों को हुक्म दिया गया। अल्लाह ने कहा जाओ, जाके मेरे रसूल के पास जाओ और जाके मुबारकबाद पेश करके आओ, आज हुसैन पैदा।
آج حسین پیدا ہوئے ہیں. روایت کہتی ہے کہ 1000 طویل آسمان میں چل رہے ہیں, 3 شعبان ہے, زمین تو پر آ رہے ہیں, ایک ہجوم مچا. تو آپ سوچئے گا کہ جہاں 1000 طویل ہو, یعنی ایک طویل میں 10,000 فرشتے, اب 1000 میں کتنے فرشتے ہوں گے, اللہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے. لاکھوں فرشتے آسمان میں اڑ رہے ہیں, تو ایک شور بھی ہوگا نا, ایک ہنگام بھی ہوگا نا. اب یہ ہنگام اور شور کے ساتھ فرشتے آسمان چھوڑ کے زمین کی طرف آ رہے ہیں. یہی منظر دیکھا, کس نے دیکھا؟ پطرس نے دیکھا, جو جزیرے میں بند تھا. اس نے دیکھا ماجرا کیا ہے, اتنے فرشتے آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں اور زمین کی طرف جا رہے ہیں. پریشان ہو گیا, دور سے چلایا پطرس کو دیکھ کر کے, سلام کیا, پطرس کو بلایا. پطرس کون تھے؟ سردار ملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, سب سے آگے پطرس تھے. پطرس کو بلایا گیا. جبریل کو کہتے ہیں, جبریل کو بلایا گیا. پطرس ہے جزیرے کے اندر. اب پطرس نے جبریل کو دیکھا. جبریل کون ہے؟ سردار ملائکہ ہیں. جبریل کو بلایا, سلام کیا, کہا جبریل کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیوں؟ کہا کہ اتنا شور و غل کے ساتھ فرشتے آسمان چھوڑ کر زمین کی طرف جا رہے ہیں, کیا قیامت آنے والی ہے؟ جبریل نے کہا اے پطرس, قیامت تو نہیں, لیکن ہاں قیامت کا مالک آ گیا ہے. قیامت کا مالک آ گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا فرزند رسول کی ولادت ہوئی ہے, فرزند زہرا کی ولادت ہوئی ہے, امام حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں. بس ایک مرتبہ پطرس پوچھتا ہے جبریل حسین کیا خاص بات ہے؟ اللہ کا حبیب دنیا میں آیا, تب بھی ایسی شان و شوکت نہیں تھی. رسول کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا دنیا میں آئی, تب بھی ایسی شان و شوکت نہیں تھی. ارے وہ سب چھوڑو, علی مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پھر بھی ایسی شان نہیں تھی. یہ آخر حسین نے کیا شان ہے, کیا خاص بات ہے؟ جبریل کہتے ہیں لا تسألنی عن حسین, اے پطرس مت پوچھ کہ میرا حسین کون ہے, مت پوچھ کہ میرا حسین کون ہے. اب جبریل کہتے ہیں سنو پطرس, آج وہ دنیا میں آیا ہے کہ جو گناہگاروں کو بخشنے والا ہے, گناہگاروں کی توبہ قبول, جو گناہگار ہوں گے ان کی بخشش کروانے والا ہے. جب یہ جملہ سنا تو پطرس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی. اسی جملے کو سن کر کے پطرس نے کہا اے جبرائیل, اگر وہ گناہگاروں کو بخشوانے والا ہے تو ہم بھی تو گناہگار ہیں, ہم سے ایک ترک اولا ہوتے کہ معصوم سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے. پطرس سے بھی تو گناہ نہیں ہوا تھا, ترک اولا ہوتا ہے. معصوم جو بھی ہوگا, چاہے نبی ہو چاہے ملائکہ ہو, ان سے ترک اولا ہوتا ہے. پطرس سے بھی ترک اولا ہوا تھا. اس ترک اولا کی سزا دی گئی تھی کہ آپ جزیرے میں قید کر دیے گئے, آپ کے بالوں پر کو آپ کے کاٹ دیا گیا تھا. تو اب پطرس کہتا ہے کہ ہماری بھی تو بخشش ہو سکتی ہے نا جب وہ گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں. کہا بے شک ہو سکتی ہے. یہ سن کے پطرس زمین کے اوپر آیا اور آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے, جھولے سے مس کیا اور آپ کو بالوں پر مل گئے. یعنی حسین چونکہ نجات کی کشتی ہے نا, لیکن نجات کی کشتی وہ ہوتا ہے, حسین نے ثابت کر دیا دنیا میں آ رہے ہیں تو نجات دے رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں تو نجات دے رہے ہیں. پیدا ہوئے تو پطرس کو نجات دیا, دنیا سے جا رہے ہیں تو خود کو نجات دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ بھیجے محمد. اب پطرس یہ کیا پوچھا تھا, کون آیا؟ جبریل نے کیا کہا, لا تسألنی عن حسین, قصیدہ بیان کیا اپنے آقا حسین کا. جبریل کے بعد پھر ایک مرتبہ ایک معصوم نما انسان نے قصیدہ بیان کیا. کون؟ جناب ابن عقیل علیہ السلام. ابن ذات کا دربار ہے, آپ بیعت کر لیے گئے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں طوق ہے, زنجیر ہے, خون میں ڈوبے ہوئے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. ابن زیاد سامنے بیٹھا ہوا دربار میں. جب مسلم اس کے سامنے گئے, ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ سلام کرو ہم کو. مسلم کیا کہتے ہیں, ہمارا امیر فقط حسین ہے, ہمارا سلام خالی حسین کے لیے ہے. ابن زیاد کہتا ہے کیا تمہیں خوف نہیں آتا ہے کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو, ابھی ہم حکم دیں اور تمہاری موت ہو جائے گی, تم اب بھی حسین کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ تمہارا امیر ہے. عجب جملہ کہا مسلم نے. مسلم کہتے ہیں لا تسلی الحسین, مت پوچھ کہ میرا حسین کون ہے. دشمن کا دربار ہے, دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے اپنوں کے بیچ میں اپنوں کے فضائل بیان کرنا اور ہوتا ہے, اور دشمن کے بیچ میں جو ان کا دشمن ہو ان کے فضائل بیان کرنا اور ہوتا ہے.
دشمن کے دربار میں امام حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ لا تسلنی الحسین، مت پوچھ کہ ہمارا حسین کون ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہ سنو ہمارا حسین کون ہے، واہ ہوا امام، وہ امام حق ہے، امام وقت ہے۔ اور کیا کہا، واہ ہوا طاہر مطہر وطہر، سنو ابن زیاد، ہمارا حسین وہ ہے کہ جو طاہر ہے، مطہر ہے اور طہر ہے۔ تین لفظ ہیں عربی کے، مثال سے بات واضح کر دو بچوں کے لیے کہ جیسے ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم وضو کے لیے پانی لے کر کے آئے، طاہر کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کر دے۔ جیسے پانی، پانی کیا ہے، پانی طاہر ہوتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے، ہم کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اب جب ہم نے پانی سے وضو کر لیا، ہم کیا ہو گئے، مطہر ہو گئے، پانی کے ذریعے وضو کر کے ہم ہو گئے مطہر۔ اور جو ہم کو پانی کے ذریعے جو ہم کو طہارت ملی اس کو کہتے ہیں طہور۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، طاہر، مطہر اور طہور۔ جو خود بھی پاک ہو دوسروں کو پاک کرے وہ ہوتا ہے طاہر، اور جو طہارت ملتی ہے اسے کہتے ہیں مطہر، اسے کہتے ہیں مطہر، اور جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس فعل کو کہتے ہیں طہور۔ تو مسلم نے کیا کہا، وَهُوَ طَاهِرٌ مطہر وطہر۔ ایک نظام سنو، ہمارا حسین وہ ہے کہ جو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے اور طہر بھی ہے، یعنی حسین وہ ہے جس کی ذات خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ سلوات بھیجے محمد والا۔ ابن زیاد کے دربار میں مسلم نے کہا لا تسألنی الحسین، پہلے جبرائیل نے کہا قصیدہ پڑھا تھا، پھر مسلم نے قصیدہ پڑھا، اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور کونے میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلمان نے کیا دیکھا کہ میرا مولا بار بار حسین کو دیکھے جا رہا ہے، بار بار حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، حسین کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اب سلمان سے رہا نہیں گیا، سلمان آئے، سلام کیا، اس کے بعد کہا مولا کیا خاص بات ہے، آپ بار بار امام حسین کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ امام ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا تو ہمارا مولا کہتا ہے لا تسألنی الحسین، اے سلمان مت پوچھ کہ ہمارا حسین کون ہے، مت پوچھ کہ ہمارا حسین کون ہے۔ کہا سنو، حسین وہ ہے کہ ہم ائمہ نجات کی کشتی ہیں اور اس کشتی کا ملاح حسین ابن علی ہے۔ حسین ہم کشتی کے ملاح ہیں، ملاح جانتے کیا ہوتا ہے، کشتی کو چلانے والا ہے۔ جب تک کہ ملاح نہیں ہوگا کشتی جہاں تھی وہیں پہ کھڑی رہے گی، اگر ملاح ہوگا تو کشتی آگے بڑھے گی۔ لیکن علی بتا رہے کہ دیکھو بے شک ہم نجات دینے والے ہیں لیکن کشتی کو پار لگانے والا حسین ابن علی ہے، اس کشتی کو چلانے والا حسین ابن علی ہے۔ ہم تمام ائمہ نجات دیتے ہیں لیکن اگر حسین نہ ہو تو ہم ائمہ بھی نجات کسی کی نہیں دے سکتے، کیوں، اس کشتی کا ملاح حسین ابن علی ہے۔ پھر کہا ہم اہل بیت کا خزانہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، علی جس کے لیے اپنا خزانہ کہہ دے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کا خزانہ ہو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل نے کہا، مسلم نے کہا، علی نے کہا، مولا کائنات کے بعد اب مولا کائنات سے بڑا کون ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے دور کا واقعہ کہ بچپنے کا واقعہ ہے، امام حسین کا بچپنا ہے، اور ان کے ایک دوست تھے روایت ان کا نام ابو درداء ہے۔ ابو درداء امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، یہ دونوں بچپنے میں کھیلا کرتے تھے مدینے میں۔ کھیل ایک یہ تھا کہ لکڑی کے دو ٹکڑے ہوتے تھے، ایک ٹکڑا زمین پر رکھا گیا، ایک ٹکڑا آسمان پہ پھینکا گیا۔ اب وہ ٹکڑا آسمان سے نیچے آیا، اگر ٹکرا گیا تو جس نے پھینکا تھا وہ جیت گیا، یعنی وہ ٹکڑا جو آسمان پہ گیا وہ ٹکڑے سے ٹکرا گیا تو جیت گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو جیتتا تھا وہ جیتنا والوں جو جیتتا تھا وہ ہارنے والے کے کاندھے پر سوار ہوتا تھا، مدینے میں گھومتا تھا۔ امام حسین ابو درداء دونوں کھیل کھیلتے تھے، یہ جو ٹکڑے ہوتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بھی امام حسین جیتتے تھے تو امام حسین تو ابو درداء کے کاندھے پر سوار ہوتے تھے، ابو درداء ان کو گھمایا کرتے تھے۔ لیکن جب ابو درداء جیتتے تھے کبھی کبھی تو ابو درداء کہتے تھے حسین اب تم کو سوار کرو،
تو امام حسین دیکھیے کیا خوبصورت جواب دیتے تھے. امام حسین کہتے تھے کیا تم اس کے اوپر سوار ہوگے جو رسول کے دوست پہ سوار ہوا کرتا ہے؟ کیا تم اس پہ سوار ہوگے جو رسول کے دوست پہ سوار ہوا کرتا ہے؟ وہ ذرا کہتے تھے نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ تو رسول کے اوپر سوار ہوتے تھے اور ہم آپ پہ سوار ہو جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہوتا یہ تھا چاہے امام حسین جیتے اور چاہے ہارے سوار ہوتے تھے امام حسین ہی ابو درداء کے کاندھے کے اوپر اور پورے مدینے میں ابو درداء گھمایا کرتے تھے. برابر یہ ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ ابو درداء آئے رسول کے پاس. آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ دیکھیے ایک ہم لوگ کھیل کھیلتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے لیکن جب بھی حسین جیتتے ہیں اور چاہے ہارتے ہیں سوار ہم ہی کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم حسین کو سوار کریں تو ہم کو غصہ آئے ظاہر بچوں کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے ظاہر غصہ آئے لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. جب حسین کو ہم سوار کرتے ہیں ہم کو غصہ نہیں آتا بلکہ ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہم کو بہت لطف آتا ہے. ہم چاہے جیتے چاہے ہارے ہم جب حسین کو سوار کرتے ہیں ہماری محبت بڑھتی رہتی ہے. ہم بہت خوش ہوتے رہتے. معاملہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا لا تسألنی عن حسین مت پوچھ ابو درداء حسین کے بارے میں میرا حسین کیا ہے. سنو ابو درداء حسین کی فضیلت. جب بھی جبرائیل ہمارے پاس آئے کوئی بھی پیغام لے کر کے آئے کوئی بھی قرآن کی آیت لے کر کے آئے دو حکم ضرور لے کر کے آئے ہیں. ایک علی کی ولایت کا ایک حسین کی محبت کا. جتنے بھی احکام جبرائیل لے کر کے آئے ہیں نماز کا روزے کا حج کا تمام احکام کے ساتھ دو حکم ضرور لے کر کے آئے ہیں. ایک علی کی ولایت کا ایک حسین کی محبت کا. رسول نے بتا دیا کہ جیسے بغیر ولایت علی کے کوئی عبادت قبول نہیں ہے ویسے ہی بغیر محبت حسین کے بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اللہ بیٹے جبرائیل نے کہا مسلم نے کہا مولا کائنات نے کہا ہمارے رسول نے کہا اب رسول سے بڑی تو خالی ایک ہی ذات کائنات وہ خالق کائنات. یہی 3 شعبان پھر پلٹ کے وہیں آئے جب پروردگار نے کہا جاؤ 1000 قبیل لے کر کے. تو جبرائیل نے کہا اے پالنے والے اتنے عظیم شخصیت دنیا پہ پیدا ہو گئی کہ رسول دنیا میں آئے تو تم نے ایسا حکم نہیں دیا کہ آج کیا خاص بات ہے. اللہ نے کہا لا تسألنی عن حسین. اے جبرائیل مت پوچھ کہ ہمارا حسین کون ہے ہمارا حسین کیا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے سنو جبرائیل خلقہ من قدرتہ ہم نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. اب یہیں سے دنیا جان لے نبی کون ہوتا ہے امام کون ہوتا ہے. آدم کے لیے کیا کہا ہم نے انہیں مٹی سے پیدا کیا. جو مٹی سے پیدا ہو اسے آدم کہا جاتا ہے اور جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہو اسے حسین ابن علی اللہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جس کے لیے معصومین قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لا تسألنی مت پوچھ کہ ہمارا حسین کون مت پوچھ کہ میرا حسین کون. کیوں؟ کیونکہ حسین وہ شخص کا نام ہے کہ جس نے 1-2 پہر میں اپنا برباد کر دیا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہے حسین تمہاری کشتی بھی سلاح ہوگی تم جس کے لیے کہہ دو گے اس کی نجات ہو جائے گی. ہاں عزیزو یہ حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ خداوند عالم کی راہ میں قربان کر دیا. تو اس ذات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم حسین جس کے لیے کہہ دیں گے اس کی نجات ہو جائے گی. عزیزو یہی محبت تو ہے. آپ اور کریے گا اللہ نے 12 امام پیدا کیے ہیں دنیا میں آئے ہیں لیکن کیا منزلت امام حسین علیہ السلام کی کہ مسلمانوں کو چھوڑیے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ اتنی محبت امام حسین سے ہے اتنی محبت کسی امام سے کیوں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی ذات ہی وہ الگ ہے. ان کے نام کی تاثیر ہی الگ ہے. کوئی کسی بھی مسلک کا ہو اس کو یہ نہیں پتا کہ دین محمدی ہے کیا اس کے احکام ہے کیا. بس حسین کا نام آتا ہے اس کے دل میں محبت کے چراغ جل جاتا ہے. کیوں؟ حسین کی منزلت ہی الگ ہے. اللہ نے امام حسین کو وہ فضائل وہ مرتبہ عطا کر دیا ہے جو اللہ نے کسی بھی معصوم کو نہیں دیا. فقط آقا حسین علیہ السلام بالکل الگ ذات امام حسین علیہ السلام کی. یہی وجہ ہے کہ جتنا ذکر کائنات میں حسین کا ہوتا ہے اتنا ذکر کائنات میں کسی بھی معصوم کسی بھی نبی کسی امام کا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے حسین کے ذکر کو ایسا بلند کر دیا ہے کہ آج قوم پکار رہی ہے حسین حسین حسین.
हाँ अजीजों, ये वो मखदूम हुसैन है जिसने अपने भरे हुए घर को एक दिन में अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और ऐसा एक तन्हा बचा, एक वक्त ऐसा भी आया, मेरा इमाम मैदान करबला में अकेला खड़ा हुआ है, आवाज दे रहा है, कोई कहने मदद करने को आए तो हमें तो सब करने को आए। आज जो रिवायत कहती है कि इमाम के अल्फाज में इतना दर्द था कि खैमे से बीवियों के रोने की आवाजें आने लगी। मेरा इमाम मेरे खैमा पे आया, आने के बाद कहा ज़ैनब खैरियत तो है? जनाब ज़ैनब फरमाती है भैया आपकी आवाज में इतना दर्द है कि जनाब अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। रिवायत कहती है कि जनाब अली असगर यौम आशूरा इतने प्यासे थे कि गिराना तो दूर की बात है, अपना होठ भी ठीक से खोल नहीं पा रहे थे। लेकिन इमाम की आवाज में इतना दर्द था कि वो मासूम बच्चा भी तड़प गया गहवारे में, तो गहवारे से जमीन पर अपने आप को गिरा दिया। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब हम समझ गए कि मेरा बेटा क्या कर। सुनिएगा अजीजों, एक 6 माह का बच्चा है, इमाम के हाथों में है। इमाम आए, आने के बाद पानी का सवाल किया, जब पानी नहीं मिला तो इमाम ने क्या कहा, ए हज़रत तुम भी तो अल्लाह की हुज्जत हो, हुज्जत को तमाम कर दो। ये सुनना था। अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान अपने सूखे हुए होठों को फेरना शुरू किया। इतना कयामत का मंजर था कि दुश्मन भी अपना मुंह फेर फेर के रोने लगे। इस मंजर को देख करके बिसरे साहब ने कहा ऐना ऐना हुरमुला यफ्ता कलामुल हुसैन, ए हुरमुला कहाँ हो, हुसैन के कलाम को पता कर दो। अजरकुम मिनल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों रिवायत कहती है कि करबला का वाहिद शहीद है कि जो करबला में एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा शहादत पा रहा है। एक मरतबा बाप के हाथों के ऊपर तीर चला। अरे रिवायत कहती है कि इतना वज़नी तीर था, उलमा बयान करते हैं कि अगर इमाम के बाजू की कुव्वत ना होती तो अली असगर का जनाजा ना जाने कहां चला जाता। वो तो इमाम के बाजू की कुव्वत थी कि इमाम ने अली असगर को अपने कलेजे से लगा लिया। तीर अली असगर की गर्दन से बेबस होता हुआ इमाम के बाजू में बेबस हुआ। हाय गरीबे फातिमा, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं, आवाज दे रहे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बेक़ज़ाही व तस्लीमन ले अमरे। हाज़ादारों, ये पहली शहादत है अली असगर की। अब एक बाप है अपने बच्चे की मैयत को लिए हुए है, आए खैमे की पुष्ट पे आए, एक छोटी सी लहर बनाई। रिवायत कहती है अली असगर के जनाजे को रखा। सबसे पहले इमाम ने एक मुट्ठी खाक उठाई, अली असगर के पैजाने डाला, अल्लाहु अकबर कहा, फिर खाक उठाई, फिर खाक डाला, फिर अल्लाहु अकबर कहा, मिट्टी डालते जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहते जा रहे हैं। अभी तक इमाम हुसैन अली असगर के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन जब खाली चेहरा बचा, अब मुट्ठी खाक उठाई, अपना चेहरा पीछे कर लिया, आवाज दी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बाप ने 6 माह के बच्चे को सुपुर्दे खाक कर दिया। ए आका, आपने सोचा होगा मेरा बच्चा अब दफन हो गया है, इसमें कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन जरा 11 मुहर्रम को आइए, जब तमाम शोहदा के सर गिने गए, 71 सर निकले। किसी ने कहा हुसैन का 72 साथी थे, एक सर कहाँ गया? आवाज आई, हमने देखा था कि अस्र के वक्त हुसैन अपने बच्चे को दफन कर रहे हैं। बस एक मर्तबा बिसरे साहब ने कहा जाओ नैज़े लेके जाओ, जहाँ भी बच्चा दफन हो बच्चे को निकाला जाए। ये आवाज मिर्जा के कानों में पहुंची। मिर्जा रबाब के पास आई, ए रबाब, तेरे बच्चे की खैर हो। अरे चले हुए खाक के ऊपर रबाब ने अपना कलेजा पकड़ा। माँ खड़ी देख रही थी, एक नैज़े वाला आया। अब जो नैज़ा चुभोया, खाली नैज़ा नहीं, नैज़े के साथ एक चश्मा। अली असगर की दूसरी शहादत, तीसरी शहादत सुनिएगा। रबाब देख रही थी, लड़ीन आगे बढ़ा, अली असगर के जनाजे को लिया, तलवार के जरिए माँ के साथ
इमाम ने अली असगर के सर को काटा। आए बाप, ज़मीने करबला पे बैठ गई। ए मेरे बच्चे, तुम वो वाहिद शहीद हो जिसे 3 मरतबा अजर को मिनल्लाह खुदा को कोई अल्लाह दे आज़ादारो। ये रवाब वो दुखियारी माँ है कि जब उसने अपने बच्चे की 3 बार शहादत देखा, अपने आका के लाशे को देखा, तो एक कसम खाई। क्या कसम खाई? ए आका हुसैन, जब तलक के मैं जिंदा रहूंगी कभी साए में ना बैठूंगी, कभी साए में ना बैठूंगी। रिवायत कहती है करबला में नवाब ने कसम खाई। अब लुटा हुआ काफिला शाम में आ गया। शाम में खाना भी ऐसा है जहाँ दिन की धूप है, रात की ओर से नवाब है। हाय अली असगर, हाय अली असगर। मगरिब के वक्त कैद खाने के कोने में जाती है, अपने दामन को खोलती है, देख के रोया करती है। जनाबे ज़ैनब भाई आने के बाद कहा, ए भाभी रबाब, आपके दामन में क्या चीज है, आप क्या देख देख के रोया करती है? रबाब ने कहा, ए शहजादी, अभी ना पूछिए, जब हमारी मौत हो जाए तो हमारा दामन खोल के देख लीजिएगा। लीजिए अजीजों, ये दुखियारी माँ शाम से मदीने पहुंची। मदीने में भी दस्तूर है, हमेशा धूप में बैठी रहती है, कभी साए में नहीं बैठी। एक दिन की बात है, तेज बारिश हो रही है। रबाब है कि जो आसमान के नीचे बैठी हुई है। जनाबे ज़ैनब भाई भाभी से कहा, भाभी चलिए अंदर चलिए, बारिश हो रही है। एक बार जनाब रबाब ने कहा, ए शहजादी, हमने करबला में कसम खाई थी जब तलक के जिंदा रहेंगे हमेशा आसमान के नीचे बैठेंगे। ये सुनना था। जनाबे ज़ैनब चौथे इमाम के पास आई। ए बेटा सज्जाद, जाके अपनी माँ से कहो अंदर चली आए। इमाम सज्जाद आए। आने के बाद कहा, ए अम्मा, आज बेटा बन के नहीं बल्कि इमाम बन के कहता हूँ, चलिए अंदर चलिए। इमाम का हुक्म था। रवाब ने करबला का रुख किया। आवाज दी, ए मेरे वालियों वालिद, हमने आपके जनाजे पे कसम खाई थी जब तलक के जिंदा रहेंगे आसमान के नीचे बैठेंगे। एक इमाम से वादा था, एक इमाम का हुक्म है, हमारे वादे की लाज रखिए। एक बाजू ज़ैनब ने पकड़ा, एक बाजू सज्जाद ने पकड़ा। अभी एक कदम आगे बढ़ा था, सज्जाद ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए उम्मे अम्मा, हमारी माँ दुनिया से चली गई। लीजिए अजीजों, असगर की दुखियारी माँ का जनाजा तैयार हुआ। बस एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब आई। कहा, बेटा सज्जाद, हमने बराबर शाम के खाने में देखा कि रबाब शाम के वक्त अपने दामन को खोल के कुछ देख देख के रोया करती थी। जरा दामन खोल के देखो क्या बना हुआ है। सुनिएगा अजीजों, अब जब चौथे इमाम ने दामन खोला, एक कयामत थी। अरे रबाब के दामन में अली असगर के चले हुए झूले की 3 लकड़ियां, एक छोटा कुर्ता फूल में डूबा हुआ। हाय दुखियारी माँ, अली असगर की निशानी करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना। हाय अली असगर, हाय अली असगर। व इन्ना इलैहि राजिऊन।